خود ذمہ دار ہوں گے۔ جو آپ کو شرائط میں نے پیش کی ہیں وہ شرائط لازمن کر لیں، اور جو میں نے آپ کو ترسماتی اگربتی کا کہا ہے وہ آپ نے لازمن دہکانی ہے، بس وہ ضرور دہکا لیں تاکہ بہت جلدی اثر ہو۔ عملیات کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے اس اگربتی سے، ٹھیک ہے، وہ لازمن آپ جلا لیں۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ ہے عمل کا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس حصے میں آپ نے بعد نماز عشاء 9 چندی جمعرات کو ماش کے دانے 41 دانے آپ نے لے لینے ہیں، اور ہر دانے پر سورہ مزمل پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اسی طرح یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ پھر ان تمام دانوں کو آٹے میں ملا کر اس کی روٹیاں پکا لینی ہیں، اور پھر کسی کالے کتے کو کھلا دینی ہے۔ پہلے عمل کا جو حصہ ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، دوبارہ سے سن لیں۔ 9 چندی جمعرات کو عشاء نماز کے بعد آپ نے ماش کے 41 دانے لینے ہیں۔ کالی ماش ہوتی ہے، موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں، وہ آپ نے 41 دانے لے لینے ہیں۔ ہر دانے پر سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ پڑھ کر آپ نے 3 دن ایسے ہی یہ عمل دہرانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 41 دانے لے کر سورہ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں تمام دانوں کو جو ہے آٹے میں ملا کر، دانوں کو پیسنا نہیں ہے، ایسے ہی آٹے میں ملا کر اس کی روٹی پکائیں اور کسی بھی کالے کتے کو کھلا دیں۔ عمل کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آ جائیں عمل کے دوسرے حصے کی طرف۔ ہمیشہ یاد رکھیں جیسے ہی پرہیز وغیرہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ لازمن آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پرہیز کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی جس پہ آپ کو پریشانی ہو، یا حصار وغیرہ بھی آپ نے بتا دیا گیا ہے، شروع میں ہی ویڈیو میں بتا دیا گیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ، اس حصے میں آپ نے تمام نمازوں کی الحمدللہ پابندی کرنی ہے۔ عمل کے پہلے حصے میں جو وقت مقرر تھا اسی وقت یعنی عشاء کی نماز، ٹھیک ہے، 41 دنوں پر 21 دن سورہ مزمل پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ دوبارہ غور سے سن لیں۔ 9 چندی جمعرات آپ نے عمل شروع کیا تھا، 3 دن کا مکمل ہوا تو عمل کو ختم نہیں کرنا۔ جب کالے کتے کو آپ نے روٹی ہلا دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی دن رات کو آپ نے عشاء کے ٹائم 41 دانے پھر لینے ہیں، اور 21 دن تک سورہ مزمل پڑھنی ہے ان دانوں کے اوپر۔ 21 دن کے بعد آپ نے عمل مکمل ہوتے ہی تمام ماش کے دانوں کو چاروں طرف پھیلا دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کا 21 دن میں سورہ مزمل پڑھ کے جو بھی دانے، جتنے بھی آپ کے پاس دانے تھے، 41 دانے آپ نے یاد رکھنا ہے، 41 دانے آپ نے لیے تھے، ان دانوں کو آپ نے چاروں طرف اپنے پھیلا دینا ہے جہاں پر آپ عمل کر رہے تھے۔ بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اسی وقت جیسے آپ دانے زمین پر پھینکیں گے تو 3 خوبصورت پرییں حسن و جمیل اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آپ تھنگ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر لڑکوں بھائیوں کے لیے یہ میں ضروری بات بتا دوں کہ آپ ان سے ہرگز نجائز کام نہیں لیں گے، اور نہ ہی ان کو نجائز کام کی حکم کی تکمیل کرنے کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، جو جائز آپ کام کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور یہ کریں گی۔ اور یاد رکھیں یہ پرییں بہت بلند ہیں، بہت ہی بالا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ان سے کوئی غلط کام لیا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میرے شرائط اور ضوابط جو بھی ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، ویڈیو کے آخر میں آپ کو تمام شرائط بتا دی جائیں گے، اس طرح عمل کریں، الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل آپ کو کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے، یا پھر کسی باغ یا کسی نہر کے کنارے کرنا ہے، گھر کے اندر نہیں کرنا۔ دوران عمل آپ کو مختلف چیزیں نظر بھی آئیں گی مگر حصار کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ حصار کا طریقہ بھی ساتھ میں سینڈ کر دیا ہے، وہ لازماً آپ سن لیجئے گا۔ دوران عمل آپ کو اگر کوئی خوفناک چیزیں نظر آتی بھی ہیں تو آپ نے خوف نہیں کرنا، کیونکہ وہ اثار سے باہر گھومتے رہیں گے، اندر نہیں آنے کی کوشش کریں گے۔ تمام برے کاموں سے پرہیز کرنا ہے جب تک عمل مکمل نہ ہو۔ کسی بھی نظر آنے والی چیز سے بالکل بات نہیں کرنی، اور ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرو یا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ نے بالکل بھی ان سے بات نہیں کرنی۔ یہ عمل کی شرائط میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جیسا جیسا آپ کو بتایا جاتا ہے ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے، بالکل بھی کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، 3 پریوں کا یہ عمل بہت ہی نایاب ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ کر لیں۔ آپ کو زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے جو آپ نے 21 دن میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو اس کی شرائط ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا، وہ بھی آپ لازماً کر لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کے ساتھ آپ کو تمام طریقہ اجازت کا بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔
رکھے اور کوئی مصیبت کوئی پریشانی ان پر کبھی نہ آئے۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم سے کم میرے جتنے بھی عمل اب بتا رہی ہوں یہ موکلات کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کا ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں، زکوٰۃ نہیں ہے وہ، آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائے، اجازت کا لازمن ہے۔ اچھا جی، بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے، ہم آپ سے کیسے اجازت لیں؟ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں۔ اجازت کی میں آج آپ کو 3 طریقے بتاؤں گی، پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی۔ پہلے آپ اجازت کا سنیے، بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو آپ ایسا کیجیے گا، اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 6 کلو چینی لے لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ 6 کلو چینی اس لیے دے رہے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیابی بھی نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے۔ اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر نہ سلاتے ہوں، کتنی بھی پریشانی ہو، دکھ تکلیفیں ہوں، وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو آج زکوٰۃ کے طریقے کو بتانے جا رہی ہوں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، اگر کسی مدرسے میں آپ 6 کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ 6 کلو چینی کے پیسے دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک زکوٰۃ کا طریقہ ہے۔ ایک زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 6 کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں، جنگل میں ڈال دیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے چوٹیے وہ چینی کھا لیں تاکہ آپ کے لیے عمل میں دعا کریں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے۔ نمبر آ جاتی ہے 3۔ میری بات سنیں، اگر آپ بہت غریب ہیں، آپ 6 کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ 3 روزے رکھ لیں، اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ جو ہے قائم۔ نیت زکوٰۃ عمل کی کرنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ تھوڑے سے امیر ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ 3 روزے رکھیں اور 3 وقت کا کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکوٰۃ کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا، آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن جو حمزات کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں، حمزات ایک بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے، جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازماً بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو، اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازماً بتایا کریں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 6 کلو چینی جو ہے حشرات کو ڈالنی ہے۔ یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا، یہ آپ کر لیجئے گا۔ مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں نا، وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ۔ تو اب ظاہر ہے یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذمہ بھی مجھے ہی ہے۔ تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتی ہوں، وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے بہت مطلب کہ کہنی پڑ رہی ہے، مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں، میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں، بھائی میرا کوئی نہیں۔ ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے ان سے ملا، کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں، حافظہ، اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں، اور بچوں کو پڑھاتی، میرا اپنا مدرسہ بھی ہے ISB میں، تو اسی لیے تو مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، میرا اتنا سا بس تعلق ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مطلب کہ جو میرا عزم ہے اس کو کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا۔ تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا دیے ہیں کہ آپ کس طرح زکوٰۃ ادا، یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجیے گا، میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا، ٹھیک ہے، مسجد کے قاری کو کچھ پیسے دیجیے گا مسجد کے نام کے،
اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے تو 6 کلو چینی آ جاتی 1000 سے تھوڑا سا اوپر کی، 1000 سے تھوڑا سا اوپر کی نا زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی راہ میں نا، وہ اللہ پاک پھر مطلب کتنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو، اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے نا، آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے، جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے۔ آپ جب اس کے عامل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے نا تو آپ کو بھی، آپ سے بھی وہ لوگ اجازت لے کر عمل کریں گے، کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی عمل کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہو ان کے لیے، تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو آپ کے تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کے جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے، جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے تو میرا جو طریقہ ہے، لالچ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ میں بھی لالچ کر سکتی ہوں، توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ میرے مدرسے میں مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی ذات میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے کبھی لالچ کیا، ٹھیک ہے۔ لالچ، میں اپنے مدرسے کے لیے یقین کریں خود محنت کرتی ہوں۔ محنت کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوتیک ہے، میں وہ بھی چلاتی ہوں، اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں، جتنا بھی مجھے بینیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں، جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں، میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں۔ ہاں، اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے۔ میں اگر میرا مدرسہ ہے وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، کوئی خوش ہو کے دے دیتا ہے، کوئی پیار سے دے دیتا ہے، کوئی مدرسے کی محبت میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ لوگ یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ آٹومیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عمل میری جو دی ہوئی جو عبادت ہے، جو میں آپ کو دیتی ہوں، پڑھائی دیتی ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، آداب حاضرات کا خیال رکھیں، جو آداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے آدابوں کو خیال رکھیں، کیا کیا آداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ہے، ساتوں کا خیال رکھیں، ساتوں میں کیا کیا کام کیا جاتا ہے، شرائط کا خیال رکھیں، میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے، الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا۔ آواز کا مسئلہ آ رہا تھا، الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے۔ یوٹیوب کی کسی پرابلم کی وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی، ہم نے ان کو میل کی، انہوں نے ہماری آواز ٹھیک کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف مسئلہ تھا۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے مسجد جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد جائیں، قاری صاحب کو 200 روپیہ دے، 300 روپیہ دے، جتنی آپ کی توفیق ہے، میں یہ نہیں کہتی چاہے 10 روپے دے، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نماز عشاء پڑھائیں گے نا، ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے نا، تو آپ نے کہنا جب نماز عشاء پڑھائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں، تو نیاب عمل ہے، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب وہ قاری صاحب آپ کے لیے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ پورے نمازی پورا پنڈال آپ کے لیے دعا کرے گا، آمین کہے گا۔ یہ آپ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو کوئی جو قاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں، ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراً دعا قبول ہوگی۔ آپ لیڈیز کا طریقہ یہ ہے، مدرسے جائیں، مدرسے کی جو ٹیچر ہیں، جو قاریاں ہوتی ہیں، ان کو کہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں، آپ لوگوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں، میں صرف اس لیے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو، میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں، اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے، جب ہماری جماعت بیٹھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لیے رکھ دیا ہے، میں نے بہت آسانی کر دیا آپ کے لیے، تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ
آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شارٹ بنائیں گے، میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آئے، جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ باجی ہم ناکام ہوئے، آپ کہیں ہم جیتے ہیں، ہم نے اس چیز کو حاضر کیا، ہم نے اس چیز پر مکمل اترے ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے؟ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے، خدا نہ خاصہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہو نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں صرف تھوڑی سی لمبی بتاتی ہوں، صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہ آپ جتنی میری باتیں تفصیلاً ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کمنٹس باکس میں میرے بھرا پڑا کمنٹس باکس کہ یہ ایسے کیا، ایسے کیا، یہ ایسے کیسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ اسی کے